العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ مسلسل مصروف اعضاء اور آپ کے حسن سماعت سے یہ گفتگو جاری ہے بعنوان تہذیب کربلا، اور بیان اپنی جگہ پہ اور الفاظ اور خیالات اور تمام تر جو ذکر کے سلسلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کہ تہذیب کربلا کیا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے. لیکن خود آپ دیکھ لیں کہ جس مجلس میں ہم باتیں کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ خود اس بات کی مظہر ہے کہ تہذیب کربلا کیا ہے. یہ نشست و برخاست، یہ انداز گفتگو، یہ طرز استدلال، یہ ایک انداز فکر، یہ سوچنے کا عمل، یہ عمل کرنے کا عمل، یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں یہ تہذیب کربلا ہے. عمل کا لفظ اگر کہیں سمجھنا ہے تو آپ کو اسی بارگاہ سے ملے گا کہ عمل کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں بات سے بات آئی کہ عبادتوں کے بہت سے تذکرے ہیں، بہت سے نام ہیں، بہت سے معاملے ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے اگر عبادت میں کوئی لفظ آیا ہے تو وہ اسی بارگاہ سے آئے جسے عمل ہی نہیں بلکہ اعمال کہا کرتے ہیں. تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ لغت ایسے تو نہیں بنا کرتی ہے، لغت بھی اپنے پس منظر سے بنا کرتی ہے. لغت پورا ایک مضمون ہے جو ماشاءاللہ ماہرین ہیں لغت بنانے کے، وہ باقاعدہ جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا ایک ایولیوشن ہوتا ہے، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کی سوشیولوجی ہوتی ہے، اس کا کلچر ہوتا ہے، اور اس کی ایویڈنسز ہوتی ہیں بہت سی. تو ایسی بات آئی ذہن میں، سوچئے گا کہ دیکھیں اعمال، بس جیسے ایک پوری گفتگو پہلے بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ اصطلاحات کا اپنا پس منظر جو ہے وہ کربلا سے وابستہ ہے. تو اعمال بظاہر تو عمل کی جمع ہے، اعمال خیر، اعمال صالح، اعمال انسانی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ اعمال جب عبادت میں آ جاتا ہے تو پھر یقیناً اسی بارگاہ سے میسر آتا ہے کہ آئیے اب اعمال شب عاشور کرتے ہیں، اب اعمال یوم عاشور کرتے ہیں، اب اعمال یہ وہ مختلف مواقع کے. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں عمل کی داستان جو ہے وہ ساری وابستہ ہے اسی تہذیب سے. تو ہم تذکرہ اپنی جگہ پہ حسب توفیق کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا عملی مظاہرہ ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا مظہر ہے، اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ کربلا نے ہمیں ایک تہذیبی سرمایہ دیا ہے. کربلا نے ہمیں ایک بہت وسیع تہذیبی سرمایہ دیا ہے، ہماری سوچ کو دیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیا ہے، ہمارے ادب کو دیا ہے، ہماری زندگی کی مصروفیات کو دیا ہے، قدم قدم پہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ دیا ہے، ایک زاویہ نگاہ دیا ہے، ایک زاویہ فکر دیا ہے. بڑی میں تو یعنی ہمارے الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنا عظیم سرمایہ ہے. اور وہ ادب، لیکن ہاں صرف یہ ہے اس کے تقاضے ہیں، اس کو سوچنا ہے، اس کو غور کرنا ہے، کیونکہ ایک ایسا ادب ہے کہ جس میں ادب بھی ہے اور جس میں ادب بھی ہے، یعنی لٹریچر بھی ہے اور جس میں رسپیکٹ بھی ہے. دونوں باتیں ہیں.
تو جب یہ چیزیں سامنے آتی تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی تہذیب جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پہ ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے ہم اسے کچھ نہ سمجھ سکیں یا ہماری نگاہ تصور وہاں تک نہ پہنچ سکے یا ہماری کچھ اور چیزیں اس پر حاوی آ جائیں تو اس میں ظاہر ہے معاذ اللہ ادھر کا تو معاملہ نہیں ہے, یہ تو ہماری ہی کوتاہی ہوگی. تو ہمیں پورے ایک کینوس پہ ایک سارے تمام سیناریوں پہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں, کہاں کہاں, کیونکہ ہم جس درگاہ سے وابستہ ہیں وہ تہذیب کی درگاہ ہے. اور اگر اس میں کوئی ہم سے ذرا سی ظاہر, ویسے تو ہم بہر خاطی انسان ہیں, ہماری اپنی زندگی کی بہت سی کیفیتیں ہیں, لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. میں مجموعی طور سے بات کر رہا ہوں تو واقعی اس وقت خیال آتا ہے کہ وابستگی کا دعویٰ ہم کس سے کرتے ہیں اور ہمارا طرز زندگی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات بھی ہوتی ہے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں تو خود اپنے آپ کو پہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کو کیسے بات کرنی ہے, کیسے سمجھانا ہے, کیسے بات کو آگے بڑھانا ہے. کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو رہی ہے, کسی کو کمی کا احساس تو نہیں ہو رہا ہے, کسی کو احساس محرومی تو نہیں ہو رہا ہے, کسی سے کوئی چھوٹے بڑے کی خامخواہ کی بدتمیزی تو نہیں آ رہی. بڑے عجیب مسائل ہیں. کربلا ہی ہونا یا کربلا سے وابستہ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے, ایک بہت بڑی تہذیب کا تقاضا ہے. اور یہی تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس درگاہ سے وابستہ ہیں, اس بارگاہ سے وابستہ ہیں جس نے ہمیں ایک مہذب انسان اور مہذب مومن بننے کا درس دیا ہے. درود پر محمد. بڑا مشکل مسئلہ ہے. دیکھیں نا, میں تو ایسی خیر میری کیا حیثیت اور کیا میری مجال, کیا میں خود اپنے آپ کو بہت ہی پیچھے سمجھتا ہوں, لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے. کوئی پچھلے سال کی بات ہے, وہاں میرے جہاں میں رہتا ہوں شہر میں ایک یونیورسٹی نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے ایک سیمسٹر پڑھانا چاہتے ہیں. اور وہ یونیورسٹی کوئی عام یونیورسٹی نہیں تھی جو عام مضامین کی ہوتی ہے, بلکہ درسی دینی اور ایک علمی درس کا. تو میں حیران تھا کہ میں کیا مضمون پڑھاؤں گا وہاں. تو جب ان بزرگ نے مجھ سے کہا, میں نے کہا صاحب اللہ آپ نے مجھے کس لیے منتخب کیا اور کیا مضمون آپ چاہتے ہیں, کیا ہے وہ. چلیں ہم شروع کر رہے ہیں نیا ایک سلسلہ اور ایک خصوصی سیمسٹر ہوگا, بس وہ آپ. میں نے کہا دیکھتے ہیں مہاراج. تو خیر انہوں نے نام جب دیا میں بڑا خوش ہوا اس مضمون کا اور مجھے اچھا بھی لگا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا ممبری ادب. اچھا لگا مجھے, ممبری ادب. اٹ واز سو گڈ کہ مجھے واقعی جی چاہ کہ میں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. اب تو ممبری ادب جو ہے نا, یہ سارا معاملہ وہی تہذیب کربلا کا ہے. ممبری ادب کی اتنی ضرورت ہے. میں پھر اس پہ نہ اس کا کوئی کریکولم تھا, نہ اس پہ کوئی کتابیں مروجہ ماحول کی تھیں. کتابیں ہیں, عربی میں ہیں, فارسی میں ہیں, اردو میں بھی ہیں, لیکن اس اینگل سے نہیں لکھی گئیں جو ہمارے مضمون کا یہاں پہ خاص حصہ بن رہا ہے. ویسے لکھی گئی ہیں کہ ممبر پہ کیسے آئیں, ممبر پہ بیٹھے کیسے ہیں, ممبر پہ آنے سے پہلے کیا پڑھا جائے. یہ تو علماء نے کتابیں لکھی ہیں, لیکن ممبر کے تہذیبی تقاضے اور ممبر کے ماحولیاتی تقاضے اس پہ کم لکھا گیا ہے. اور ضرورت ہے کہ لکھا جائے اور سوچا جائے. اب بہت ضرورت ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسی کیفیتیں آ جاتی ہیں جس کو بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو مجھے اب وہ اتنا اچھا لگا. اب میں جاتا تھا اور بس بات کرتا تھا ان سے, اور نہ کتابیں تھیں اس کی, نہ کوئی کریکولم تھا, نہ کوئی اس کا وہ تھا, آؤٹ لائنس تھیں, خود ہی سب کچھ کیا تھا. تو اب مجھے ملتے ہیں کبھی کبھی وہ طالب علم, تو بہت خوش ہوتے ہیں, بتاتے ہیں. ایسی میں اپنی وہ نہیں کر رہا, لیکن میں اپنے شیئر کرنے کے لیے بات کو صرف کہہ رہا ہوں یہاں پہ. تو وہ کہنے لگے آپ ایک دفعہ ایسی بات آئی. میں نے کہا اکثر ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ تہذیب میں بہت بڑا حصہ ممبر کا ہے. تہذیب کیونکہ ظاہر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ, کیونکہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں سے, تو آپ کا پیغام کہاں کہاں پہنچ رہا ہے, کہاں کہاں آپ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اس لیے بہت ہی سینکٹیٹی ہے اس کی, بہت اس کا تقدس ہے, اس کی ایک احتیاط ہے. تو میں نے کہیں ایسی باتوں میں اس میں کہا ان سے کہ دیکھو اکثر ہم سنتے ہیں اور ہمارے خطیب حضرات یا مقررین حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات ایسے کہتے ہیں جس سے کچھ ہمیں کچھ دلشکنی سی محسوس ہوتی ہے کسی شخص کی. مثلا میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو اکثر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اکثر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم سمجھے نہیں. اکثر جملہ چلتا ہے, سمجھے نہیں.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نہ سمجھے ہوں، لیکن یہ کہنا کسی سے کہ سمجھے نہیں ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتا، برا لگتا ہے۔ بیچارے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، کس شوق سے آئے ہیں، کس عقیدت سے آئے ہیں، اور آپ کہیں سمجھے نہیں، تو بڑا میں تو کم از کم فیل کرتا ہوں اس کو بہت ہی۔ تو میں نے کہا اگر واقعی یہ کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سمجھے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ سمجھے نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں سمجھا نہیں سکا شاید آپ کو۔ دیکھیں نا، یہ ہے بات، تو وہی ہے نا، لیکن تہذیب کربلا کا تقدس کچھ اور چاہتا ہے۔ تو بات تو وہی ہے کہ سمجھے نہیں، یا یہ کہ آپ سو رہے ہیں کیا ہے یہ وہ۔ تو یہ چیزیں میں نے بڑی اچھی گفتگو رہی تھی، کوئی پورا سیمسٹر تھا، تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں کہ آپ سو رہے ہیں یا کیا ہے۔ وہ دن میں کہہ رہا تھا، اسی بات یاد آ گئی تھی، مولانا حسن ظفر ندوی صاحب کراچی کے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، بہت عام ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا ایسی اس کے گھر میں۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب ایک دفعہ واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ کراچی میں کئی اشرا پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب تھے جو مستقل ان کے یہاں آتے تھے مجلس میں، اور مسلسل آتے دور سے کہیں سے آتے تھے اس علاقے جہاں مجلس ہو رہی تھی۔ تو مولانا نے پوچھا بھائی آپ تشریف کرتے ہیں، اتنی دور سے آتے ہیں، ایسی کون سی خاص بات ہے میری میں تقریر میں کہ آپ اس کے لیے اتنی زحمت کرتے ہیں؟ کہنے میں تو روزانہ آتا ہوں، اس لیے آتا ہوں مجھے آپ کی تقریر میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کہنے کیا اچھائی لگتی ہے؟ بولے آپ کی تقریر میں نیند اچھی آتی ہے مجھے۔ تو وہ سونے کے لیے آتے تھے اس میں۔ تو اب یہ ان کے حصے مزاح ہے، انہوں نے پوری اس بات کو کنوے تو کر دیا، لیکن دائرۂ تہذیب میں رہ کے، اور لیکن اس کے لیے بہت، جس کو میں کیا لفظ یہاں پہ لاؤں، مشکل کام ہے یہ ذرا ان چیزوں کو کرنا۔ مشکل تو نہیں ہے، بہرحال ایک شعبہ ہے یہ، اس میں اردو اور پرانی اردو کا لفظ ملا کے بولا جائے اگر، ایک تپسیا کی ضرورت ہے، اس کو میں نے یہ فلک بول دیا۔ ایک اس میں بہت بڑا ایک سیکریفائس چاہیے ہے، اور ایک بڑا اس میں اپنے پہ وہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کر رہے ہیں لوگ۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ آپ سو رہے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، تو بڑے تقاضے ہیں اس میں۔ جو شعراء نے کلام کہا ہے نا، انہوں نے بھی اس کا خیال رکھا ہے کہ گستاخی نہ ہو جائے، کوئی بات نہ ہو جائے، رشتوں کا میں اس دن بات کر رہا تھا نا، شاعری میں بھی خیال رکھا گیا ہے کہ رشتوں کا خیال رکھا گیا ہے، تقدس رکھا گیا ہے کہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہے یا بھائی اور بھائی کا مکالمہ ہے، ماں بیٹی کا ہے یا بیوی اور شوہر کا ہے۔ دیکھیں بات تو وہی ہے، مرد عورت سے مخاطب ہے، لیکن کہیں وہ مرد بھائی ہے، کہیں وہ مرد شوہر ہے، خاتون مخاطب ہے، کہیں وہ خاتون ماں ہے، کہیں وہ خاتون بہن ہے۔ تو وہ شعراء نے پورا خیال رکھا ہے کہ جو بات اگر زوجہ کہے گی تو اس کا لہجہ کیا ہوگا، اگر بہن کہے گی اس کا لہجہ کیا ہوگا، ماں کہے گی تو اس کا لہجہ کیا ہوگا، اگر باپ کہے گا تو اس کا لہجہ کیا ہوگا۔ یہ تہذیب کربلا ہے، یہ معاشرت ہے، یہ سوشلائزیشن ہے آپ کا نام، یہ سوشالوجی آف کربلا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ تقدس ہے۔ تو شعراء نے بھی اسی لحاظ سے کہا کہ ابھی ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑا یہاں پہ، زہرا کیا بات ہے، دیکھیں نا کیا کیفیت ہے۔ جب بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہوگا جس نے کوئی صحیح شاعری کی ہو، صحیح سمراد ہے، کوئی مؤثر شاعری کی ہو، اور کوئی زندہ رہنے والی شاعری کی ہو، اور اس نے اس عظیم ترین خاتون کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مطابقت سے کہا ہے، اور بڑے تہذیب سے، طریقے سے، بہت ہی سینکٹیٹی کے ساتھ کہا ہے۔ علامہ اقبال کا تو بہت مشہور ہے، وہ آپ نے سنی ہوگا، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، نسبت حضرت زہرا عزیز، کتنا زبردست ہے۔ اور پھر وہ ساری نسبتیں بتا دی ہیں، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری، ایک نسبت تو یہ ہے، بانوے تاجدار اللہ۔ کیا دیکھیں ابھی الفاظ اقبال کو کس نے دیے تھے؟ یہ عقیدت کی بات ہے، یہ تہذیب کی بات ہے۔ یہ کوئی کہہ تو نہیں رہا کہ تم کہاں سے، اب دیکھیں وہ کیا ٹرمینالوجیز لا رہے ہیں، کیا اصطلاحات لا رہے ہیں، کیا سملیز لا رہے ہیں کہ بانوے تاجدار حلتا۔ واہ واہ، دیکھیں تاجدار حلتا ایک سمبل بن گیا۔ اب سورہ دہر نہیں کہا، تاجدار حلتا کہہ دیا۔ تاجدار حلتا کہ ہاں وہ کس کی زوجہ؟ جو تاجدار حلتا۔ کون تاجدار حلتا؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ درود یہ دائرہ، یہ تہذیب، یہ دائرہ کہ اقبال سے کس نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کہو کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر عام مرکز پرکار عشق۔
ماں کس کی ہے؟ بیٹی ان کی جو رحمت للعالمین ہے، اور زوجہ کس کی ہے؟ جو یہ ہے تاجدار حلتاں ہیں، مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں۔ اور ماں کس کی ہے؟ مادر عام مرکز پرکار عشق۔ واہ واہ۔ اور کس کی ماں ہے؟ مادر عام کارواں سالار عشق، جو عشق کے کارواں سالار ہیں اس کی ماں ہے۔ جب یہ ساری ترکیبیں آگے ہیں، اور پوری ظاہر آپ کو اقبال کے کلام میں موجود ہے، اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، پھر پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف پڑھنے کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ پڑھتے رہنے کی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کو نا یہ نہیں کہ صرف ہم نے کورس ختم کر لیا، نہیں، آپ کو مسلسل دیکھیں، آپ ہی سے میں الفاظ لیتا ہوں اور بزرگوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابھی ماشاء ڈاکٹر صاحب ہمارے ماشاء اللہ حیدرآباد کی باتیں کر رہے تھے اس دن، حیدرآباد سندھ کی، تو میں ایسی ہمارے بزرگوں کی باتیں آ گئیں تو بہت سے لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ تو استادوں کو یاد کرنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، بزرگوں کو یاد کرنا، تو ان کی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ تو جب یہ بات آئی، میں نے بھی جملہ اتفاق سے آپ کے سامنے آ گیا کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ پڑھتے رہنا ہے۔ جناب پروفیسر قرار حسین صاحب، ایک بہت بڑا نام اپنے دور کا، ہر دور کے، کیا بات تھی، کیا سادگی تھی۔ تو وہ جب تہذیب کی بات آئی تو وہ تہذیب سکھاتے تھے اور بتاتے تھے۔ تو مجھے ایسی ایک سچویشن مجھے یاد آ گئی، کیفیت وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں شرکت فرما رہے تھے، اور وہ کتاب وہ تھا یوم ولادت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی۔ تو جو ڈسکشن تھا، تو جو کمپیئر تھے وہ بھی بہت بڑے اسکالر تھے، پروفیسر تھے، تو انہوں نے کمپیئر نے قرار صاحب سے پوچھا، اور اس انداز سے پوچھا جیسے وہ کچھ شاید وہ سوال کا صحیح بات بن نہیں رہی تھی ان کے، وہ یہ پوچھا کہ وہ دیکھیں جی ہاں جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو کتاب کا نام بھی آتا ہے، اور وہ کتاب قرار صاحب وہ کیا ہے، نہج البلاغہ، وہ تو آپ نے ایسے جیسے بہت ہی بڑے اس کو اہتمام سے کہنا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو بہت ہی سرسری انداز سے بیان کیا، تو کہا کہ وہ کتاب تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو جو ابھی اتفاق سے جملہ میری زبان پہ آ گیا، یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے لیول کا آیا، لیکن قرار صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا نا کہ آپ نے تو نہج البلاغہ پڑھی ہوگی، تو انہوں نے کہا تھا میں نے پڑھی نہیں ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ کہ میں نے پڑھی نہیں ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، یہ ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پڑھی ہے، میرے مطالعے میں رہتی ہے، میری سعادتوں میں رہتی ہے۔ تو جب یہ کیفیت آئے تو پھر وہاں تہذیب کربلا معلوم ہوتی ہے، اور پھر آپ ان سے ملیں، بات کریں تو ہوتا ہے کہ ہاں، کیونکہ جب انسان اس بارگاہ سے وابستہ ہوا تو پھر وہاں تو جب وہ ممبری ادب کی بات آئی تو پھر مجھے پورا ایک سارا مضمون سامنے آ گیا کہ ممبر کے تقاضے کیا ہیں، ممبر کی اہمیت کیا ہے، ممبر کے الفاظ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں سچ کو سچ کہیں، اچھے کو اچھا کہیں، اچھائی کو اچھائی کہیں، تو یقیناً خود بخود برائی نمایاں ہو جاتی ہے، اس باہر برائی نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وتیرہ جو رہا ہے نا، یہ تو ان کا رہا ہے جو ان ہستیوں کی مخالفت میں رہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے ایک الگ مضمون ہے، کبھی اگر وقت ہوا تو جی چاہ رہا ہے کہ کبھی ان شخصیات کے بارے میں بھی تذکرہ ہونا چاہیے جنہوں نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح کی اور ثنا کی اور ان کے ساتھ دیا، اور اس کی خاطر کتنے مظالم برداشت کیے ہیں۔ ایک پورا سلسلہ ہے، ان کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے جو اصحاب مولا کائنات کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، اور بچے پڑھیں، اکثر کتابوں میں ہے بھی، کتاب سے بھی تفصیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جو کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ کہا جائے کہ تم ایسا کرو ویسا کرو تو کہہ رہے ہیں ہاں ہم کر دیں گے، لیکن جب اسٹیج پر آئے، اسٹیج پر بات ہوئی تو پھر وہاں یہی کہا کہ مولا کائنات کے سامنے کون آ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مظالم برداشت کیے ہیں، جو سہے ہیں مصیبتیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، اس میں کوئی جانبداری کی بات نہیں۔ تو اب دیکھیں وہاں اس ماحول میں یہ کہا جا رہا ہے، اور میں اکثر وہ لفظ سوچتا ہوں کہ وہ لفظ تو وہاں سے آیا ہے اور تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ سب و شتم کا لفظ ہے، سب و شتم، برا کہنا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، ایسا کہنا ویسا کہنا، یہ سب و شتم جو ہے یہ تو ادھر سے آیا ہے کہ دیکھو ایسا کہو تو پھر ہم تم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور نہیں کرو گے تو پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ جب سلونامہ حضرت امام حسن علیہ السلام سامنے آیا، اور اس میں جو شیخیں ہیں، جو اس کی آرٹیکلز ہیں، جو اس کی جو ایگریمنٹ ہے، اس کی دفعات ہیں، ان کو دیکھتے جائیں
اور پھر دیکھنے سے جو ایک بات ہے، اور علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور ایک طالب علمانہ انداز سے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کسی بھی معاہدے میں اگر کوئی باتیں ایگریبل ہوتی ہیں، یعنی آپ اس پہ اتفاق کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ باتیں پہلے سے موجود نہیں تھیں۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ ہم اسلام کا ماحول پیدا کریں گے، اس کا مطلب کہ پہلے سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے اس میں بھی جو شرطیں ہیں اس میں سارا یہی ہے کہ یہ کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں ہے کہ نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب کہ پہلے سے ہو رہا تھا، اور جس کے بارے میں کہا جائے کیا جائے گا، اس کا مطلب جو کہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سارا نامہ امام حسن میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ خاندان حیدری پر، خاندان رسالت پر کوئی سب و ستم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے ماحول کا حصہ تھا، لوگوں کو انعام و اکرام کی تسلیاں دی جا رہی تھیں، تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں وہ دے دیں گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ سزا ملے گی، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو زندگی جن لوگوں نے ایسے گزاری ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں، معلوم کریں کہ انہوں نے کیسے کس انداز سے تہذیب کو پھیلایا ہے، اور تہذیب کو بتایا ہے کہ ہم سچ بولیں گے، ہم حقانیت کی آواز کو بلند کریں گے، چاہے ہمارے لیے مظالم کتنے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو قربت حیدری میں، قربت علی میں رہے ہیں۔ تو جب شاعر اپنے شاعری میں لاتا ہے، مفکر اپنے فکر میں لاتا ہے، خطیب اپنے خطاب میں لاتا ہے، عالم اپنے علم میں لاتا ہے، ذاکر اپنے ذکر میں لاتا ہے، تو پھر وہ تہذیب جھلک آتی ہے، سامنے آتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے کہ میں اس بارگاہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جہاں تہذیب کا سرمایہ موجود ہے، تہذیب کا سرچشمہ موجود ہے، جہاں سچائی کے ایسے سرچشمے موجود ہیں کہ جہاں معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ جب یہ سلسلہ سامنے آئے تو بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سامنے آیا، کیا پڑھا بچے نے ماشاءاللہ کہ زہرا کیفیت ہے اس میں۔ اور میں نے کہا نا اقبال نے بھی یہ سیکھا، اقبال کا تو میں نے ابھی لکھا ہوں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کس عقیدت سے کہا، اور میں تو بار بار سوچتا ہوں کہ کس نے کہا ان کو کہ آپ تاجدار حلطہ لکھیں، تاجدار حلطہ کہا۔ یہ ترکیبیں ہیں، یہ ایک تہذیب کے پس منظر سے سامنے آ جاتی ہیں۔ میر انیس علی اللہ مقامہ نے بھی ایک طویل مرثیہ ہے، جسے آپ مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مسدس بھی کہہ سکتے ہیں، اور قصیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد۔ اب جو انداز اقبال کے یہاں ہے نا کہ بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، اور ماں کس کی ہے، میر انیس نے بھی اس پوری طویل مسدس ہے، مرثیہ ہے، اور اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اسی میں وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ میر انیس علیہ الرحمہ نے کس انداز سے کہا ہے کہ اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف۔ پہلے کے بزرگوں سے بھی بڑا بڑا۔ اور دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، اور شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف۔ اللہ نے جو دیکھا ساری باتیں آ رہی ہیں، وہ جو ادھر سے جو انیس نے کہا، اقبال نے کہا، انیس کہہ رہے کہ اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف۔ دونوں امام خلف کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ جب وہ کہ اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، جب یہ بیٹے آئے تو ظاہر ہے وہ مشکل کشا کے ایسے کہ ہاں وہ بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ ارے مشکل کشائی تو ایسی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی، جیسے ابھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ہر وقت کی ہماری دعائیں ہیں، اگر بیمار شفا مانگ رہا ہے تو ان کی بارگاہ سے شفا مل رہی ہے۔
اگر کوئی اولاد کی طلب کر رہا ہے تو ان کی بارگاہ سے طلب ہو رہی ہے، فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ان کی زندگی کا وجود ہے، یہ ان کی زندگی کا وجود ہے۔ ہم تہذیب اور زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا وجود ہے کہ دیکھو ہم سلام کر رہے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مخاطبت ہو رہی ہے۔ یہ وجود زندگی ہے، یہ وجود زندگی ہے۔ زندگی صرف، ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں، اس میں دہرانا نہیں چاہتا، زندگی صرف ہماری اس حرکت کا نام نہیں جو طبعی کیفیت ہے، زندگی ہماری روحانی کیفیت بھی ہے، زندگی ہماری حقیقی کیفیت ہے، زندگی ہماری سوچ کی کیفیت ہے، زندگی ہمارے عمل کی کیفیت ہے، طبعی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے۔ ایک عام سا جملہ ہے جو دیکھیں، اخبارات بھی بہت اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا، اب تو خیر اور بہت سے میڈیا کے سلسلے آ گئے ہیں، لیکن اخبار میں جب کسی کے وفات کی خبر آتی تھی، کسی کے انتقال کی خبر آتی تھی، تو جملہ بڑا عام سا جملہ تھا جو کم کم اب نظر آتا ہے، اور وہ ہوتا تھا کہ اس کی جناب فلاں فلاں شخص کی جو روح ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بڑا عام سا جملہ ہوتا تھا، قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ قفس تھا اس سے آزاد ہو گئی۔ یعنی روح کا وجود ہے، جسم کا وجود ختم ہو گیا، روح پرواز کر گئی، روح ہے کہیں نہ، اور جسم جو ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ایک حصہ بن گیا کہیں کا، تو پر مطلب حقیقت روح کو ہے، بقا روح کو ہے۔ جب روح کو بقا مل جائے تو پھر وہاں انسان روحانیت میں ایسا انوالو ہو جاتا ہے کہ اس روحانیت میں شامل ہونے کے بعد وہ زندگی کی حقیقتوں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ تہذیب صرف مادی تہذیب نہیں ہے، تہذیب روحانی تہذیب ہوا کرتی ہے، تہذیب روحانی تہذیب ہوا کرتی ہے۔ جب وہ روحانی تہذیب آ جاتی ہے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ان کو زندگیاں ملی ہیں جنہوں نے زندگی کے معنی بتا دیے، اور زندگی ان کو کیا ملی، عقیدت کی زبان سے بھی کہہ رہا ہوں اور حقیقت کی زبان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور غور کیجئے گا آپ کی زبان سے بھی کہہ رہا ہوں، سب کی زبانوں سے، کہ وہ ایسی بارگاہیں ہیں، ایسی شہدائے راہ حق کی زبانیں ہیں اور ایسی بارگاہیں ہیں کہ ان کو زندگی کیا ملی، بلکہ ان کے وسیلے سے ہمیں زندگی مل گئی، ان کے وسیلے سے ہمیں زندگی مل گئی ہے۔ اور زندگی کیسے ملی ہے؟ زندگی کو تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں نا، زندگی کیسے ملی ہے؟ زندگی ایسے ملی ہے کہ جب اگر کوئی ساتھی، اگر کوئی دوست یہ کہتے ہیں کہ کیا کروں، پریشان نظر آتا ہوں، پریشان نظر آتا ہوں، اور مولا کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ بیمار ہوں، صحت نہیں ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، تمہیں صحت ملے گی، تمہیں صحت ملے گی، تندرستی ملے گی۔ ایک لمحے کو حارث حمدان کا تذکرہ ہو رہا ہے، حارث حمدان کے چہرے پہ تبسم سا آ جاتا ہے، اسمائل سی آ جاتی ہے، مطمئن سے ہوتے ہیں، پھر ایک دم کچھ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے مولا؟ کہتے ہیں مولا کائنات کیا بات ہے، تم پھر کچھ اداس نظر آ رہے ہو۔ کہا کیا بتاؤں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، رشتے، شادیاں، ذمہ داریاں۔ کہا پریشان نہ ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ پھر پریشان، کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد پھر پریشان۔ کہا اب کیا ہے؟ یہ آخری لمحہ تھا گفتگو کا، ایک مکالمہ ہے، اور اس میں پھر یہ کہا کہ ہاں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ وقت آخر آئے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، سکرات میں کیا عالم ہوگا، اس راستے میں کیا ہوگا، سوال و جواب میں کیا ہوگا، بات کیا ہوگی، یہ کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر وہاں پہ وہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر آخری مرحلے میں آتا ہے، ہم اس کے پاس پہنچایا کرتے ہیں اور اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ درود پر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی جو زندگی تقسیم کر رہے ہیں، حیات بانٹ رہے ہیں، حیات بانٹ رہے ہیں، حیات بانٹ رہے ہیں ایسے کہ ارے دوست تو دوست ہے، وہ دشمنوں کو حیات بانٹ رہے ہیں، وہ دشمنوں کو حیات بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو تم حملہ کرنا چاہتے ہو، تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم اسلام لے آؤ، اس پہ راضی نہیں، ایمان لے آؤ، راضی نہیں، تم پیدل ہو جاؤ، اس پہ راضی نہیں، اور پھر اگر سب کچھ ہے پھر ٹھیک ہے۔ تو اب زوال یہ کہ وہ تو حیات بانٹ رہے ہیں، دشمنوں کو حیات بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں آج انہوں نے زندگیاں ایسے بانٹی ہیں، زندگی کو ایسے قریب رکھا ہے کہ موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے،
موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے کے ایک زندگی کے معنی بتا دیے ہیں۔ وہ زندہ ہیں جہاں جہاں زندگی کی علامتیں ہیں وہاں وہاں ان کا وجود موجود ہے۔ آؤ ہم نے یہاں مجلس میں باتیں بھی کی ہیں کہ کسی چیز کا غائب ہونا اس کے عدم وجود کی علامت نہیں ہے، بلکہ عدم وجود کچھ اور ہے اور غیب میں آنا کچھ اور ہے۔ زندگی وجودیت سے پیدا کرتی ہے۔ اب یہ ہستیاں وہ ہیں جو شہداء راہ حق ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ ان کے مقصد کو دیکھو، ان کی منزل کو دیکھو، ان کے مطمع نظر کو دیکھو تو وہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کو اس طرح سینے سے لگایا کہ زندگی اور موت میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب جنہوں نے عبادت کے معنی بتائے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ دیکھیں عبادت کے مفہوم کو واضح کر دیا، اور اللہ نے کیا سعادتیں عطا کی ہیں، کیا صفات عالیہ عطا کی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ولادت وہاں ہو رہی ہے جو سب کے لیے مرکز عبادت ہے، اور شہادت وہ جہاں کے سب کے لیے مقام عبادت ہے۔ ساری زندگی عبادت کے معنی بتا رہے ہیں، عبادت کے معنی بتا رہے ہیں، زندگی کے معنی عبادت سے مربوط کر رہے ہیں۔ جب وہ عبادت کے معنی ایسے بتائیں تو پھر آپ دیکھیں ان کا لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ جب اس طرح عبادت کے معنی بتائیں تو پھر وہ خود مرکز عبادت ایسے بن گئے کہ زبان مبارک رسول سے آیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کی باتیں کرنا عبادت ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ علامت زندگی ہے، علامت حیات ہے کہ جہاں یہ کہا گیا رمضان کا مہینہ ہے، خطبہ ہے، حضرت ختمی مرتبت خطبہ دے رہے ہیں اور حضرات تشریف فرما ہیں، مولا کائنات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا درس ہے، یہ زندگی ہے، یہ حیات ہے کہ کیسے زندگی کو بتا رہے ہیں، وہ کیسے تہذیب کو بتا رہے ہیں۔ وہ جناب ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ علی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کی ایک تاریخ آئے گی جب تمہارا سر تمہارے لہو سے خضاب آلود ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، تو بتاؤ کیا وہ مقام تمہارے لیے مقام صبر ہوگا؟ صبر کرنے کی جگہ ہوگی؟ تو فوراً سوالن جواب دے رہے ہیں، یعنی جواب میں ایک اور سوال کر رہے ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ سلامتی دین کے لیے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کیا مقصدیت ہے؟ جب مقصدیت ہو تو پھر زندگی ملتی ہے۔ کہا کہ ہاں کیا یہ سب کچھ سلامتی دین کے لیے ہوگا؟ کہا ہاں یہ دین کی سلامتی کے لیے ہوگا۔ تو پھر اللہ کا وہ پیارا بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ جواباً یہ عرض کر رہا ہے رسول اللہ کے سامنے کہ اگر یہ سب کچھ دین کی سلامتی کے لیے ہوگا، دین کی بقا کے لیے ہوگا، تو یہ میرے لیے صرف مقام صبر نہیں، مقام شکر بن کے سامنے آئے گا۔ یہ ہے علی مرتضیٰ، یہ ہے کردار حیدری کہ جہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ زندگی کے معاملے وہ ہیں کہ لوگ وہاں موت سے دور بھاگتے ہیں، یہاں وہ ہے جب ان سے موت دور بھاگ رہی ہے۔ یہ موت دور بھاگ رہی ہے اور زندگی قریب آ رہی ہے، یہ موت میں سے زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ جب وہاں زندگی مل جائے تو آپ دیکھیں پھر علامات زندگی طبعی نوعیت کے کچھ اور ہو جاتے ہیں، روحانی نوعیت کے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے معنوں کو آپ دیکھیں بہت الگ مضمون ہے، لیکن آپ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے آپ کو حی کہہ رہا ہے، زندہ کہہ رہا ہے، حی زندہ ہے۔ لیکن اگر زندگی کے وہ معنی لیں جو طبعی معنوں تو ظاہر ہے نعوذ باللہ اس سے تو بالکل وہ الگ ہے، دور ہے، لیکن وہ زندہ ہے، اتنا زندہ ہے کہ ہمیں زندگی دے رہا ہے۔ جب زندہ حی ہے تو ظاہر ہے اب جو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں، اللہ کے کلام کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کے تمام پر زندگی کے مفہوم کو بتانے والے ہیں، ان کی زندگی تو ایسی زندہ زندگی ہے، ایسی زندہ زندگی ہے کہ وہ زندگی کے مفہوم کو ایسے سمجھا گئے ہیں کہ آؤ دیکھو ہم بتاتے ہیں زندگی کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس تہذیب سے وابستہ رہو، اس ماحول سے وابستہ رہو، اس درگاہ سے وابستہ رہو۔ حسین بھی کربلا میں آئے ہیں کہ ایک تہذیب دینے کے لیے آئے ہیں، ایک زندگی بتانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ بھی زندہ تھے جو مردنی کے ساتھ زندہ رہ رہے تھے، اور حسین نے بتایا کہ دیکھو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ موت سامنے آ رہی ہے، نہیں ہم تو زندگی لینے جا رہے ہیں، ہم تو زندگی لینے جا رہے ہیں۔ اور کربلا میں حسین نے موت اور زندگی کے مفہوم کو واضح کر دیا اور بتا دیا جہاں جہاں جا رہے ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، مکے سے آگے باہر راستے میں روانہ ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں موت و حیات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ موت و حیات کے بارے میں لوگ اشعار پڑھ رہے ہیں، موت و حیات کے بارے میں لوگ مباحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم زندہ رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے۔
اور پھر یہ کہ شہادت میں اختیار دے رہے ہیں، شہادت میں اختیار دے رہے ہیں۔ کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ پھر وہ شہادت میں اختیار رکھنے والے ہیں جو اپنے آپ کو نفس مطمئن بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کل کی گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس انداز سے کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اور میرے بندگان خاص میں شامل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئن جب ہوگا تو پھر وہاں انسان زندگی کے معنی سمجھتا ہے، زندگی کا مفہوم سے واقفیت رکھتا ہے، اور جب زندگی کے مفہوم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ تہذیب شناسی جو ہے وہ حسین شناسی سے ملتی ہے، تہذیب شناسی حسین شناسی سے ملے گی۔ پہلے حسین کو سمجھو، پھر تہذیب سمجھ میں آئے گی۔ تہذیب کیا ہے، رویہ کیا ہے۔ جہاں دشمن سامنے آ رہا ہے، معلوم ہے کہ کیا کچھ کرنے والا ہے، لیکن وہاں حسین کا رویہ کیا ہے؟ حسین کا رویہ یہ ہے کہ اگر پیاسے ہیں تو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ ہے کردار حسینی، یہ ہے تہذیب حسینی، کہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ ایک مرحلے پہ کہا گیا کہ لشکر حر آیا ہے اور وہ پیاسا ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ ہاں نہیں، کوئی بات نہیں، اگرچہ ہمارے پاس بھی کوئی پانی کا ایک مسلسل معاملہ نہیں ہے، ہم نے بھی پانی مختلف برتنوں میں، کہیں میں برتنوں کا لفظ استعمال کر گیا، جمع کیا ہوا ہے، اور ضرورت بھی ہو، لیکن لوگ کہہ بھی رہے ہیں وہاں پہ کہ ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ کہا کوئی نہیں، ہمیں پہلے ان کو سیراب کرنا ہے۔ اور تاریخ کربلا میں موجود ہے کہ امام عالی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے پیالے لے لے کے دشمنوں کے لوگوں کو پانی پلایا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے تہذیب کربلا، یہ ہے تہذیب کربلا، کہ کوئی راستہ روک رہا ہے، یہ اسے پانی پلا رہے ہیں۔ اور راستہ کس طرح روک رہا ہے کہ تاکہ پانی تک نہ پہنچ جائے، تاکہ خیمے ادھر نہ لگیں، خیمے دور لگائے جائیں۔ پانی روکنے کا بندوبست ہو رہا ہے اور یہ انہیں پانی پلا رہے ہیں۔ یہ تہذیب کربلا ہے۔ جب یہ انداز ہو تو پھر وہاں حسین شناسی کے لیے دیکھو، کیا وہ تہذیب کربلا کو سمجھو، تو معلوم ہوگا کہ مولا حسین نے کس طرح تہذیب کربلا سے آگاہ کیا ہے۔ پانی پلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانا تو بہت کار خیر ہے۔ اب وہاں سوال ہوا کہ وہاں جانوروں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے، جانوروں کے لیے بھی پانی کی قلت ہو گئی تھی۔ حسین کے اور حسین کے ساتھیوں نے وہاں ان کو بھی پانی پلایا، سیراب کیا ہے۔ لیکن ہاں، ایک وقت وہ آیا کہ 3 محرم ہی سے بندش آب کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ اہتمام ان معنوں میں کہ خیمے کہاں لگائے جائیں، کہاں رستہ بنایا جائے، کہاں کیا کیا جائے، اور پھر 7 محرم سے مکمل بندش آب ہے۔ کربلا کی آوازیں، کئی آوازیں ہیں، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، اور لکھنے والے بیٹھے ہیں، اپنا ادبی اور علمی پس منظر رکھنے والے تشریف فرمائے، نوجوان ہیں، بچے ہیں۔ کربلا کی آوازوں کو جمع کرو۔ جمع کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ الفاظ تلاش کرو، کربلا کی صدائیں کیا ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا، دیکھا کتنا اچھا، ماشاءاللہ، یہ ساری صدائیں ہیں کربلا کی۔ ان کو کلیکشن کرو، جمع کرو، دیکھو، لکھو، پڑھو، سمجھو کہ کربلا کی صدا کیا ہے۔ صدائے کربلا، صدائے کربلا، اور کئی آوازیں ہیں کربلا کی، جن میں ایک آواز جو ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، التش کی آواز ہے۔ التش، التش، التش کربلا کی بڑی اہم آواز ہے۔ کمسن ساتھی ہیں، خاندان کے فرد ہیں، التش کی آوازیں ایک الگ مضمون ہے۔ کبھی سوچئے گا، پڑھیے گا، غور کیجئے گا کہ التش کے ساتھ اور بھی آوازیں ہیں۔ ایک آواز اور میرے ذہن میں فوراً آ رہی ہے، ایک کربلا کی بہت اہم آواز ہے، اور وہ آواز ہے حل من ناصر ینصرنا کی آواز ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز کربلا کی بڑی اہم آواز ہے، کہ حسین بتا رہے ہیں، حسین کے خطبات کا ایک ایک لفظ کربلا کی آواز ہے۔ سید سجاد علیہ السلام کے خطبات کا، ان کے تمام تر گفتگو کا ایک ایک لفظ کربلا کی آواز ہے، اور بڑی ایک تہذیب کربلا، پیغام کربلا کو عام کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ غور کریں کہ وہ خطبے جن میں امام تعارف کرا رہے ہیں، وہ کتنے اہم خطبے ہیں، کتنے اہم خطبے۔ میں تو تہذیبی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، محسوسات کے لحاظ سے، فیلنگز کے لحاظ سے، ایموشن کے لحاظ سے سوچ رہا ہوں کہ اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی ہستی، رسول کا نواسا، وقت کی اپنی اہم ترین ہستیوں میں شامل، اہم ترین ہستی بلکہ کہا جائے، لیکن کیا وقت تھا، کیا کیفیت قلب ہوتی امام کی۔ امام اپنی زبان پہ وہ کیفیت تو نہیں لا سکے۔ یہ زبان کی کیفیت کو محسوس کرنا تو مورخ کا کام ہوتا ہے، لکھنے والے کا کام ہوتا ہے، لیکن امام جب اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو امام کی کیفیت قلب کیا ہوگی
کہ میں کس سے تعارف کرا رہا ہوں اور کیا تعارف کرا رہا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے پاس کس کی تلوار ہے، میرے پاس کس کی سپاہ ہے، کیا اس کے لباس ہے، کیا ہے۔ یہ تعارف اگر وہاں اس ماحول میں حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو تعارف کرانے والے کی کیفیت قلبی کیا ہوگی؟ یہ آوازیں ہیں کربلا کی۔ حسین نے تعارف کرایا ہے، حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں، سید سجاد تعارف کرا رہے ہیں، میں کس کا فرزند ہوں، میرا باپ کون تھا، میرا باپ کیا تھا، کیا ہوا، کیسے کیسے شہید کیا گیا، پس گردن سے شہید کیا گیا۔ عجیب عجیب جملے ہیں، لیکن میں ان جملوں پہ نہیں جا رہا، میں تو ان جملوں کی ادائیگی کی کیفیت پہ جا رہا ہوں، فیلنگز پہ جا رہا ہوں، تہذیب کی جا رہا ہوں، فیلنگز جو ہیں کہا ہے۔ دیکھیں حسین تعارف کرا رہے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ خطبات کربلا دیکھتے جائیے، خطبات شام دیکھیں، خطبات بازار کوفہ دیکھیں، کیا کیا الفاظ آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ تہذیب کیا ہے۔ ارے میں اور تم سے مکالمہ کرتی، میں اور تم سے گفتگو کرتی، سوال ہی نہیں ہے، یہ تو وقت کی بات ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ کیفیت کربلا ہے، یہ کیفیت کربلا ہے، یہ تہذیب ہے۔ میں بہت اختصار سے باتیں کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے۔ اس مجلس کا یہی تو فیض ہے کہ ہمارے یہاں بس ایک جملے سے پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جمع کرے، جمع ہیں، چیزیں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے تو آج کل انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، آئی ٹی سے وابستہ ہیں، اور استفادہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھو، جمع کرو، سوچو کہ کیا کلچر ہے اور کیا تہذیب ہے، کیا سویلائزیشن ہے جو کربلا نے دی ہے، کہ آواز ہے کربلا، اور وہ آواز الاتش کی آواز ہے۔ پیاسے بچے ہیں، پیاسے بچے ہیں، خالی کوزے ہیں، خالی پانی کے پیالے ہیں، لیکن ہاں حسین کے ثبات قدم میں کوئی لغزش نہیں آ رہی ہے۔ کوئی پیاس ہو یا بھوک ہو، حسین اپنے مقصد کی خاطر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میری زبان پہ ایک لفظ اور آ گیا، بھوک، پیاس کا لفظ تو برابر جاری ہے، اور ظاہر ہے کربلا کے ساتھ، اور میں ہمیشہ بزرگوں سے استفادہ کرتے ان کے نام سے بات کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتا ہوں۔ جناب علامہ علی نقوی صاحب قبلہ، جن کا حوالہ اکثر میری زبان پہ آ جاتا ہے، ان کا خاص انداز جو ہر چیز میں ایک پہلو لاتے ہیں، تبلیغ کا بھی اور سوچ کا بھی۔ علامہ علیہ مقاموں نے تو بڑی اچھی بات کہی تھی، میں آپ سب کے لیے ظاہر اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے بچوں کے لیے غور کیجیے گا۔ کہتے تھے کہ جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے اور امام حسین کے قافلے کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا بات کہی علامہ صاحب نے، تو تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ پیاسے تھے، کربلا کی پیاس، کربلا کے نام سے سبیل، پیاس، 3 دن کی پیاس، الاتش، یہ حوالے سارے سامنے آتے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے تھے، علی نقوی صاحب قبلہ جنہیں نقن صاحب کہا جاتا ہے، کہ جب یہ پیاس کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین اور حسین کے ساتھی صرف پیاسے تھے اور بھوکے نہیں تھے۔ دیکھیں نا کیا سوچ کی بات تھی، کہ صرف پیاسے تھے اور بھوکے نہیں تھے، کیونکہ صرف تذکرہ پیاس کا آتا ہے۔ تو جناب علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پیاسے بھی تھے، وہ بھوکے بھی تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو خوددار انسان ہوتا ہے نا، اگر وہ پیاسا ہوگا تو کسی بھی دروازے سے پانی مانگ لے گا، اگر بھوکا ہے تو روٹی کا سوال نہیں کرے گا۔ یہ ہے تہذیب کربلا، یہ ہے کہاں سے واقعات کو جو مولا کی عطا ہے کہ خود بخود چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہے تہذیب کربلا۔ حسین شناسی یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن اگر پیاس لگتی ہے تو کہیں سے بھی پانی مانگ لے گا، لیکن اگر بھوک لگ رہی ہے اور خودداریت سامنے آ رہی ہے تو روٹی کا سوال نہیں کرے گا۔ یہ کربلا کی زیادہ کیفیتیں، جہاں بس گفتگو اختتام کی جانب زیادہ زحمتیں نہیں، اتنا کہوں گا کہ دیکھیں یہ انقلاب کربلا ہے، یہ انقلاب کربلا ہے۔ کربلا کے ساتھ انقلاب کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں کربلا کے انقلاب کے لفظ کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے تو اس نام سے وابستہ کرو جس نام کا حر بن یزید رہائی ہے۔ یہ انقلاب کربلا ہے، یہ انقلاب کربلا ہے کہ کربلا نے کسی کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیا، کہ دور میں، زمانے میں، ماحول میں، ادوار میں انقلاب برپا کرنا وہ تو ہے ہی، لیکن شخص میں انقلاب برپا کر دیا، اور کوئی شخص بھی معمولی نہیں، بڑا اہم شخص ہے لشکر مخالف کا، لیکن کیا انقلاب آیا طبیعت میں کہ ہور کو کیا دنیا مل گئی ہے، کدھر سے کہاں آ گیا ہے، ایک دم جہنم سے جنت میں پہنچ گیا ہے۔
اور کیا کیفیت ہے، آپ صاحبان علم میں مطالعہ رکھتے ہیں، خود واقف ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہاں یہ ہے انقلاب، طبیعت کا انقلاب، مزاج کا انقلاب، جہاں حر بن یزید رہائی نے بتایا کہ ہاں میں حسین کے ساتھ ہوں، میں حسین کے ساتھ ہوں، اور کس انداز سے بتایا گیا ہے، امام عالی مقام ہیں اور حر ہیں، اور وقت کون سا ہے کہ مظالم اور مصیبت کے انبار لگ رہے ہیں، یہ راستے وہ راستے۔ اب قلب کی کیفیت تو انسان خود جانتا ہے یا معبود جانتا ہے، لیکن ہاں حر کی کیفیت قلبی کیا تھی یہ حر کو پتا ہے اور ان کے معبود کو پتا ہے، لیکن ہاں ایک وقت بالآخر وہ آ گیا، ایک وقت بالآخر وہ آ گیا کہ ہر جگہ وہ پانی ہے، یہ ہے، مسئلے ہیں، وہ ہے، لیکن جب حر کہتے ہیں کہ مجھے عجب شرمندگی ہو رہی ہے، ایک عجب کیفیت ہے، لوگ سمجھے کہ شاید یہ اس حالات سے پریشان ہے، ان حالات سے پریشان ہے، نہیں، ایک ذہنی کیفیت سامنے آ رہی تھی، ایک اندر کی کیفیت سامنے آ رہی تھی، اور لوگ اس کو اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کر رہے تھے، اور حر کے ساتھی اپنی اپنی توجیحات دے رہے تھے کہ کیوں ایسے ایک دم مزمحل ہیں، بے چین ہیں، بےتاب ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید اپنے ساتھیوں میں سے کوئی پرابلم ہو گئی، نہیں، ایک الگ پس منظر سامنے آ رہا ہے، ایک ذہنی کیفیت حر کے چہرے سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جناب حر کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، میں حسین کا ساتھ دوں گا، میں حسین کا ساتھ دوں گا، اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے ہیں۔ دیکھیں کربلا کا انقلاب، یہ بہت بڑا انقلاب ہے کربلا کا، اور کربلا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ کوئی بھی شخص حسین کے قافلے سے معاذ اللہ ادھر نہیں گیا، لیکن یزید کے لشکر سے ادھر لوگ آتے رہے ہیں۔ یہ ہے انقلاب حسینی، یہ ہے پیغام حسینی کی تاثیر، اور یہ اس کی حقیقت پسندی کہ دیکھو ادھر سے کون جا سکتا ہے، ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، گھر واپس چلے جاؤ، لیکن کوئی واپس جانے کو تیار نہیں ہے، اور جملے تاریخ میں مل رہے ہیں، اگر 70 بار بھی ایسا ہو، اگر 1000 بار بھی ایسا ہو، تو مولا ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم چلے جائیں اور آپ کو تنہا چھوڑ جائیں۔ ایسے ساتھی کہاں کسی کے ساتھی ہوتے ہیں؟ تو یزید کا لشکر حیران ہے کہ ہاں یہ کیا کیفیت ہے، جناب حر آتے ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہے، ایک خادم ہے، یہ 4 شخصیتیں، 4 اشخاص ہیں، جاتے ہیں، اور سپیدی صبح ہو رہی ہے، صبح کا منظر ہے، اور جا کے بارگاہ امام میں حاضر ہوتے ہیں، کہا مولا میں بڑی ہی عجب سوچ کے ساتھ آیا ہوں، میری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ حضرت عباس کا سہارا لیا، حضرت عباس سے مخاطبت ہوئی، بس مجلس میں نے ختم کی، گفتگو یہاں پر اپنے خاص نتیجے پر پہنچی کہ دیکھیں یہ تہذیب کربلا میں داخلہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ادارہ تہذیب کربلا میں کیسے داخلہ ہو رہا ہے، یہ شعور کا انقلاب ہے، یہ ذہن کا انقلاب ہے، ایک لمحے میں انسان ادھر سے ادھر ہو گیا، یہ کیا کیفیت ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، میں کوئی تجزیہ کرنے کا یہاں مجال نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلی کا عمل ذہن میں مسلسل قائم ہوتا رہتا ہے، اور تاریخ کے مختلف اقدامات سے ظاہر بھی ہو رہا ہے، لیکن ہاں جب اس مرحلے پہ آیا تو پھر وہاں حر نے کہا کہ ہاں مولا مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اور جب یہ کہا تو پھر کہا کہ ہاں آپ یقیناً میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، میں تمام تر چیزوں کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آئے حسین نے کس انداز سے معاف کیا، حضرت عباس بھی ساتھ آ رہے ہیں، حضرت عباس آئے، بارگاہ امام میں آئے اور کہا ہاں حر ہمارے ساتھیوں میں ہے۔ اب دیکھیں کیا فضیلت ملی ہے حر کو، آئے حضرت زینب کے پاس آواز پہنچی، جناب زینب نے کہا ارے ہمارے مہمان ہیں حر، آؤ ہمارے مہمان ہیں، آئے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم کیا تواضع کر سکتے ہیں۔ آئے جناب حر نے کہا کہ بس مجھے کوئی تواضع نہیں چاہیے ہے، مجھے بس اجازت میدان دیں اور میں اپنی جان آپ کی نصرت میں قربان کر دوں۔ یہ ہے تہذیب کربلا، کبھی تفصیلی اس پہ بھی بات کریں گے، غور کریں گے کہ دیکھیں کیا تہذیب ہے، یہ میدان جنگ کا انداز نہیں ہے، یہ تہذیب کا میدان ہے جہاں اجازت مانگی جا رہی ہے، کوئی بھی شہید بغیر اجازت امام کے میدان میں نہیں جا رہا ہے، سوائے جنگ مغلوبہ کے جس میں اچانک حملہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہوا سو ہوا، لیکن جو انفرادی طور پہ جا رہے ہیں اجازت میدان لے کے جا رہے ہیں، وہ روح کربلا ہے، روح تہذیب کربلا ہے، وہ حر بھی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور جب حر گئے تمام تر مقابلہ کیا، بس آخری جملہ اور اس انداز سے مقابلے کیے، لیکن ایک مقام وہ آیا جہاں حر نے آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، یا مولا ہو ادرکنی۔ ہاں میں کہوں گا حر آپ کو کیا مرتبہ ملا ہے، کیا مقام ملا ہے کہ شہزادے آپ کے لاشے کے پاس پہنچ رہے ہیں۔
آج بیویاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہائے اور تم نے حق ادا کر دیا مولا کی نصرت میں آ کے قربانی دے کر. اور پھر میں کہتا ہوں بس آخری جملہ ہے کہ بیویاں کہہ رہی ہے ہائے انداز سے گریہ کر رہی ہے اور تمہاری شہادت پر ہائے شہزادیاں گریہ کنا ہیں اور بیان کر رہی ہے کہ ہاں آج ہر نصرت امام میں شہید ہو گئے. باراللہ یہ مجلس، یہ عبادت، یہ تلاوت، یہ ذکر، بیان قبول فرما. اس محبت سے خلوص سے یہ اہتمام کیا گیا ہے، اسے قبولیت کا شرف عطا فرما. اور ہماری تمام تر کوششوں میں پروردگار اس تمام بارگاہ اعضا خانہ سینٹر جو بھی پروردگار یہ بڑے خلوص سے یہاں قائم کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے. پروردگار تمام کوششوں میں کامیابی عطا فرما، اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو جوان بچے بڑے بوڑھے مرد خواتین جو بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو بھی کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، کوتاہیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، استطاعتوں میں اضافہ فرما، محبتوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہماری قربتوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی جزا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے خیر کے لیے کر رہے ہیں. پروردگار اس کو جزائے خیر میں شمار فرما، ہمارے خیر میں اضافہ فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ دے. پروردگار ہماری تمام تر زندگیاں، تمام تر ماحول تہذیب کربلا سے وابستہ ہیں. ہمارے بچوں کو بہتر سے بہتر زیور تعلیم چاہ راستہ کر دے، انہیں بہتر سے بہتر تہذیب شناسی کا شعور عطا فرما دے. ہمارے بچے بہت پیارے بچے ہیں، بہت مذہبیت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مذہبیت میں اور اضافہ فرما، ان کی تربیت میں اور زیادہ نکھار اس طرح اور مزید سے مزید تر آتا رہے اور ہمارا بہتر سے بہتر مستقبل ثابت ہوں. ان کو کامیابیاں ملیں، تعلیم کے مراحل میں کامیابیاں ہوں، حصول رزق میں کامیابیاں ہوں. نگار جہاں جہاں صاحبان عشق ہیں، جہاں جہاں صاحبان علم ہیں، ان کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم. یہ آپ سے درخواست کروں گا میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی بلندی درجات کے لیے اور مغفرت کے لیے. انصار علی بنگش، یہ نام میں پڑھ رہا ہوں. امینہ جان، ذوالفقار علی بنگش، اسرار علی بنگش، محبوب سلطانہ، حسنارہ، قیصرہ خان، نصیر حسین اور جان سلطان صاحب. پروردگار ان سب مرحومین و مرحومات کے درجات کی بلندی عطا فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار جو ان تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں ان کی اس خدمت کو قبول فرما. ایصال ثواب کا 2 طرفہ راستہ ہے، ایک طرف ہم ان کے لیے ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے لیے نیکیوں کا سامان فراہم کرتے ہیں. گار ہماری اس خدمت کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم کرو شبیر کا ہے زینب دلگیر کا. ماتم کرو شبیر کا ہے زینب دلگیر کا. شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے. شبیر